اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے استقبال کرتے ہیں اپنی مہمان شخصیت کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ روایتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کرام اس بات کو سمجھ لیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ الہی ہے جس کی راہ میں حسین ابن علی نے اپنی جان دی ہے، جس کی راہ میں اپنے گھرانے کو قربان کیا ہے۔ اور یہ صرف حسین کا فریضہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا اور ہم سے یہ فریضہ ساقط ہو گیا، نہیں۔ امام نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے تو یہ صرف حسین ابن علی کا فریضہ نہیں بلکہ لیرغب المومن بلقاء اللہ، ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ لقاء اللہ کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ امر بالمعروف کرے، وہ نہی عن المنکر کرے، چاہے اس راہ میں اسے قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اس چیز کو۔ دیکھیے یہ حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم کامیاب ہو گئے، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے اور ہماری کامیابی جو ہے ثابت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک حدیث میں فرماتے ہیں، دیکھو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ عذاب الہی سے نجات دینے والا ہے۔ جی، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ حضور نے فرمایا شرط یہ ہے اس کلمہ توحید کی تحقیر نہ کی جائے، اس کلمہ توحید کو ذلیل و رسوا نہیں کیا جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کلمہ توحید کی تحقیر ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ تحقیر ہو سکتی ہے تو کیسے ہوگی؟ آپ اپنی بات کو واضح فرمائیے۔ حضور پاک نے فرمایا دیکھو اگر برسر عام گناہ ہو رہا ہے اور گنہگار کو کوئی روک نہیں رہا ہے تو سمجھ لو کلمہ توحید کی تذلیل و تحقیر کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا کوئی بھی اگر سچا مسلمان ہے وہ دیکھے کہ ہماری نظروں کے سامنے گناہ انجام پا رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ گناہ سے روکے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ دیکھیے بعض اور حدیثیں ہیں جس کے سلسلے میں عرض کروں، انشاءاللہ ہم آپ سے مولانا صاحب وہ احادیث اور اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم ابھی جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ وقت کی دامن میں اتنا گنجائش نہیں ہوتا ہے، اس لیے ابھی ہم آپ کو وہ موقع عطا کریں گے جب آپ ہمارے ناظرین کے لیے مکمل طور سے بیان کریں گے کہ اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ تو ناظرین، روایات میں جو اہمیت اور عظمت بیان کی جا رہی ہے اس میں سے بہت خوبصورت بات مولانا صاحب نے بیان کی کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ اللہ کا جانشین ہوتا ہے اور اس کے رسول کا جانشین ہوتا ہے۔ ہم اس موضوع پہ اور گفتگو کریں گے لیکن رکیں گے ایک مختصر سے وقفے کے لیے۔ ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قم اسٹوڈیو سے پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینے سے کربلا تک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو عظمت اور جو اہمیت کرنے والوں کی جو روایت میں بیان کی گئی ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سے مولانا صاحب نے خوبصورت بات کہی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کرتا ہے وہ اللہ کا جانشین ہوتا ہے اور رسول کا جانشین ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو نہی عن المنکر نہیں کرتا ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وہ ایسا مومن ہے جو بے دین ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہم ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے فقط روک رہے ہوں اور دوسروں کو نہ روک رہے ہوں۔ ایسے عمل کے ذریعے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بے دین مومن کہلانے لگے نبی اکرم کی حدیث کی روشنی میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اور کیا بیان کیا گیا ہے، مولانا صاحب کی خدمت میں آپ کو لے چلتے ہیں۔ مولانا صاحب، احادیث اور روایات نے مزید کیا بیان کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے سلسلے میں، اسے بیان کریں۔ جی
دیکھیے اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں، فقط 2-3 روایتوں کو اور میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کروں گا، چونکہ دامن وقت میں جس طریقے سے مجلسوں میں گنجائش نہیں رہتی جی بے شک اسی طریقے سے یہاں بھی زیادہ گنجائش جی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شب معراج عرش اعظم پہ گیا تو میں نے دیکھا میری امت کے ایک گروہ کے لب قینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ تو مومن لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، نماز شب کے پابند تھے، یہ ان کے لبوں کو قینچی سے کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی نظروں کے سامنے گناہ ہوتا تھا، منکر ہوتا تھا، لیکن وہ منکر سے نہیں کرتے تھے اور منکر سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے۔ آج کی گفتگو ہم یہی روکیں گے، وقت تمام ہوا، ہم آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر اہم گفتگو کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر سکے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام اقوال و خطبات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کربلا تک۔ خدا حافظ۔